آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند ہے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا فون پہ لگا ہوتا ہے کڈنیپنگ کے بارے میں الہام کی، ٹھیک ہے، تو یہ نوال ساری باتیں سن لیتی ہے۔ نوال جو ہوتی ہے نا حمزہ سے آ کر پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حمزہ بات کو پلٹ دیتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے میں تو کوئی اور بزنس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فلک کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے کون سی بزنس کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کیا کر لو گے، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ میرا لاس ہو گیا، لاس پورا کر دو گی، ٹھیک ہے۔ تو فلک کہتی نہیں حمزہ پھر بھی مجھے بتاؤ۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا کہتا ہے یار کیا میرا سر کھاتی رہتی ہو، خدا کے واسطے چلی جاؤ چپ کر کے یہاں سے، میں پہلے ہی بہت آؤٹ ہوں اور مجھے اور زیادہ آؤٹ مت کرو، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو وہ چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے اور وہ بیچاری کیا کرے۔ فلک کی ساری کرتوتیں جو ہے نا ابھی حمزہ کو پتہ ہی ہونے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا ان سب باتوں میں تھوڑا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، بعد میں وہ اپنی جان چھڑوا کے وہاں سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فلک سے، کہ کہیں فلک کو اس بات کا پتہ نہ چل گیا ہو کوئی الہام کو کڈنیپ کروانے میں حمزہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلک اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہاں تو پیٹ رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ نا اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جو ہے نا اس معاملے سے دور ہی رہوں جتنا رہ سکتی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے حمزہ نے بھی اسے کہا ہوتا ہے کہ اگر جتنا دور ہوگی تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے پارکنگ میں جاتا ہے اور اپنی امی سے بات کرنے لگتا ہے کہ امی میں جو ہے نا اس معاملے میں تھوڑا انٹرسٹڈ ہوں اور اس معاملے کو میں دیکھوں گا بھی ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس بات میں اس میں کوئی رنج و غم یا شک کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ تو فلک جو ہوتی ہے نا بڑا روتی ہے، چیختی چلاتی ہے کہ میری بات کیوں نہیں سن رہے حمزہ آپ۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا آ کر، ابھی میرے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چپ چاپ جو بھی بات ہے نا کرنی تم نے یا جو کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات مجھ سے کرو اور نیکسٹ جو ہے نا میرا سر مت کھانا اتنی جلدی، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میں اب جو ہے نا اس بار تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، نہ تمہارے ان چکروں میں پڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو تم اپنی جو بھی کوئی کہانی ہے نا وہ کرنا۔ کبیر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ فلک نوال کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے چپ چاپ، کیونکہ نوال اس کے لیے بڑی خوش قسمت لڑکی ہوتی ہے اور وہ نوال اسے کہتی ہے کہ کبیر اس طرح تو وہ جو کچھ مرضی کر سکتی ہے، ہم تو اس کے لیے آٹے میں یعنی مٹی میں آٹے میں لون برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمک برابر بھی، تو اگر عدالت میں چلے گی تو کیا ہوگا۔ تو کبیر کہتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، کیس ہمارے حق میں ہے، وہ جہاں مرضی دھکے کھاتی پھرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں مرضی جائے جو مرضی کرتی پھرے، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس کے دل میں ہے نا تو وہ خود بخود ہی کرتی پھرے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، نہ تم ہی اتنا سٹریس لو ان سب باتوں کا، ٹھیک ہے، تو اپنا جو بھی ہے نا وہ خود بخود ہی کرتی پھرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہے نا تم بھی ان سے دور ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ ان سب باتوں کو نہیں چھیڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف نوال بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، کبیر اس کو پریشانی نہ لینے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا معاملہ میں خود بخود ہینڈل کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ نوال کہتی کبیر مجھے پتہ ہے کہ تم ہینڈل کر لو گے، لیکن پھر بھی دوسری طرف کبیر کو فون آتا ہے اور کبیر کہتا ہے کہ آپ انہیں تھوڑا دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں، ان کی پٹائی کریں، پھر ہی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کبیر کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اگر اچھی طرح جانتے ہوتے تو آپ مجھ سے نہ پوچھتے کہ یہ معاملہ یا یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں پھر آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کریں اور اس کو سولو کریں، ٹھیک ہے۔ تو کبیر جو ہوتا ہے ان کو تلقین کر دیتا ہے۔ نوال جو ہوتی ہے نا کہتی کبیر کیا مسئلہ ہے، کبیر کہتا کہ تھانے سے فون آیا تھا اور وہ اس پرابلم کو جو ہے نا سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ جلد یہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو جائے گا۔ تو فلک کہتی کہ جلد ہی حل ہونا چاہیے، اگر اور زیادہ مسئلہ بن گیا تو پھر اس کے لیے ہم علیحدہ سے پریشان ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اب دوسری طرف فلک جو ہوتی بیٹھی ہوتی ہے، اس کی دوست آئی ہوتی ہے
فلک ساری بات اپنی دوست سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے نا حمزہ جو تھا وہ نوال سے محبت کرتا تھا، میں نے حمزہ کو الٹی سیدھی نوال کے بارے میں باتیں بتا کر اپنی طرف مائل کر لیا اور اپنی آپی سے جو ہے نا اس کی جان چھڑوا دی۔ یعنی کہ اپنی دوست سے فلک جو ہوتی ہے نا ساری الٹ باتیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حمزہ کے خلاف۔ تو وہ باتیں جب سنتا ہے حمزہ، یعنی کہ حمزہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلتا ہے، جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو حمزہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ جب اسے ان سب باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر جو قیامت ڈھاتا ہے نا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈھا سکتا۔ تو کبھی فلک جو ہوتی ہے نا وہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے بڑا غصہ کر رہا ہوتا ہے، تو ابھی تک تو حمزہ جو ہوتا ہے ان کی باتیں سن نہیں رہا ہوتا ہے، سامنے نہیں آیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ فلک اپنی دوست کو جو بھی کرتوتیں اس نے کی ہوتی ہیں ایک بحرف بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنی نوال آپی کو اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، پھر میں نے طلاق لے لی کبیر سے، کیونکہ کبیر جو تھا نا میرے خرچے نہیں پورے کر سکتا تھا، مجھ سے ایسے تھا یا ایسے تھا۔ ہر ایک بات لمحہ بلمحہ جو ہوتی ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی پریشانی لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کبیر کے کردار کو گندا کر رہی ہوتی ہے کہ کبیر جو ہے اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اسے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان سب باتوں سے دور ہو، اس لیے تمہارا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلک جو ہوتی ہے نا اس سے ملنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ تمہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، تو کہتی نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کون سی پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلک کہتی نہیں پھر بھی ہوتا ہی ہے بندے کو، یار دوست ہوں میں، دوستی کا فائدہ تو اٹھاؤ مجھ سے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی یار اٹھاؤں گی کبھی نہ کبھی، لیکن ابھی فی الحال نہیں میں اٹھا سکتی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب موقع ملا تو میں ضرور اٹھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو کہتی چلو ٹھیک ہے میں اب جانا ہے مجھے گھر، وہاں پہ مجھے بہت کام ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو وہ کافی باتیں کرتی ہے اور باتیں کرنے کے بعد اس سے جو ہوتی ہے نا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوتی ہے، اور اسے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد آ کر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے تمہیں، ٹھیک ہے، تم جو بنی پھرتی ہو مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہے کیا، تم اتنی اکڑ میں تم میں کیوں رہتی ہو، ٹھیک ہے۔ حمزہ آتے ساری اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ فلک کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فلک کی دوست جب یہ بات دیکھتی ہے، لمحہ دیکھتی ہے، وہ وہاں سے کھسک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ سب سے پہلے آتا ہے اور آ کر فلک کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم میری یعنی کہ پیچھے کیا کرتی پھری ہو، تم نے میرا پیار رسوا کیا، تمہیں پتہ ہے کہ نوال کے لیے میں نے کتنا صبر کیا ہے۔ یعنی کہ حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ کافی اس کو برا بلا یعنی کہ اس کی کھینچائی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا آج میں وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر ترستی رہو گی اپنی ان حرکتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم کرو گی ان سب چیزوں کے بارے میں ترسو گی، اور اتنا ترسو گی کہ تمہیں زندگی میں کہیں منہ دکھانے کو بلکہ تو بڑی دور ہے، منہ چھپانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری جو ہے نا شامت آ چکی ہے، اس لیے میں اب ذلیل ہو جاؤں گی حمزہ کے ہاتھوں۔ فلک اسی وقت جو ہوتی ہے نا اپنا منہ چپ کروا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ آپ کب آئے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کہتا میں ابھی آیا ہوں، ابھی کل نہیں آیا، ابھی آج ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تو میں ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فلک جب یہ باتیں سنتی ہے تو فلک کا رنگ اور منہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ جب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو حمزہ کی امی آ کر اس لڑائی کو جو ہے نا انجوائے کرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کتنا قصور ہے اور کس کا کتنا، ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ اس لڑائی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا ان کو انجوائمنٹ کر سکے اور انہیں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ حمزہ اب اس گزرے وقت کو پچھتا رہا ہوتا ہے جو حمزہ نے یعنی ایسے گنوا دیا ہوتا ہے جس کی قدر نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے. حمزہ اب اس لمحے کو کیسے یاد کرے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے سوچے، ٹھیک ہے، نوال کو کیسے پائے. اب دوسری طرف فلک جو ہوتی ہے نا وہ بھی ماری پھر رہی ہوتی ہے، کبھی کہیں کتوں کی طرح. اسے بھی کوئی نہیں منہ لگا رہا ہوتا، وہ بھی بس اپنی ہی آن میں پھیر رہی ہوتی ہے، نہ اسے کوئی منہ لگاتا ہے نہ اس کی طرف کو دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اس نے جو بھی کرتوتیں کی ہوتی ہیں نا ان کا بدلہ اسے ان کا صلہ یہی ملے گا. حمزہ پھر فلک سے کافی لڑتا ہے، اتنا لڑتا ہے کہ اپنے بال بکھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوال کے ساتھ بھی جو لڑتا رہا اس سب کا بھی ذمہ دار فلک کو قرار دیتا ہے. فلک بعد میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے بیمار ہوتی ہے صدیوں سے، ٹھیک ہے.
اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ اپنی انا کو رکڑ کو سامنے رکھتی ہے اور اسے بس دیکھنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس جو ہوتی ہے نا وہ بھی انفارم کر دیتی ہے کبیر کو کہ کس نے یہ سارا معاملہ